الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورہ قاف کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ احباب گرامی، سورہ قاف کے تعارف میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ قرآن کی ان 3 سورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز ایک سنگل حرف سے ہو رہا ہے۔ اس سے قبل ہم 23ویں سپارے میں سورہ صاد پڑھ کر آئے ہیں جس کا آغاز ایک حرف سے ہوا۔ ابھی ہم سورہ قاف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ القلم پڑھیں گے جو 29ویں سپارے میں موجود ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے کچھ روایات ایسی لفظ قاف کے حوالے سے بیان کی ہیں جن کا دور دور تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جنات، پریاں، چڑیلیں یہ کوہ کاف میں رہتے ہیں۔ ہم یہ سنتے آئے ہیں اور دیو مالائی کہانیوں میں، رسالوں میں، بالخصوص جو بچوں کے لیے کہانیاں کسی وقت میں لکھی جاتی تھیں ان میں کوہ کاف کا بڑا ذکر ہے کہ جنات کا مسکن، جنات کا علاقہ کوہ کاف ہے۔ تو یہ کوہ کاف کیا ہے؟ کوہ تو اردو میں کہتے ہیں پہاڑ کو، اور کاف جو ہے وہ بعض لوگوں نے یہ والا کاف سمجھ لیا اور کچھ روایتیں ایسی بیان کر دیں جو عقل کے اندر آتی ہی نہیں۔ مثلاً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، لیکن اس کی سند کا کچھ عطا پتہ نہیں، بس ان کی طرف منسوب کر دی گئی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اصل میں قاف ایک پہاڑ ہے جو اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر ایسے رکھا ہے کہ زمین کے چاروں طرف سمندر ہے اور اس سمندر کو روکا ہوا ہے ایک پہاڑ نے، اس کا نام ہے قاف، اور اس کے اوپر ایک آسمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اس پہاڑ کے اوپر ٹکایا ہوا ہے، اور اس پہاڑ کے پیچھے پھر سمندر ہے، پھر اس سمندر کو ایک پہاڑ نے سہارا دیا ہوا ہے، اس کا نام بھی قاف ہے۔ تو یہ روایات ایسی بیان کی جاتی ہیں لیکن ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور اگر ہم ایسی روایتوں کی تحقیق میں پڑ جائیں، ان کو بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم موضوع سے اور قرآن کے اصل دعوے سے بہت جلدی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم اصل تعلیم کو ختم کر دیں گے، ہم بھول جائیں گے کہ ہم کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ تو ایسی بے سروپا روایتیں ان کا بیان کرنا بھی درست نہیں۔ جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ بھائی دھیان میری طرف ہے، دھیان میری طرف ہے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ بنی اسرائیل بھی ایک امت رہے ہیں، وہ بھی روایتیں بیان کرتے تھے جیسے ہم لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کیا کرو لیکن نہ ان کو سچا کہو نہ ان کو جھوٹا کہو۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ در حقیقت نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ روایتیں
بیان تم کر سکتے ہو اور تم ان کو سچا جھوٹا نہ کہو جو کم از کم عقل میں تو آ سکتی ہوں. جو روایتیں عقل میں نہ آتی ہوں وہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے من گھڑت روایتیں ہوں. ہمارے دور کے اندر لوگوں نے من گھڑت روایتیں بنا لی تو کیا بنی اسرائیل کے لوگ جو شرابیں بھی پیتے تھے، اللہ کے احکامات کو بھی بدلتے تھے، اللہ کے قرآن کے اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی بھی کرتے تھے، کیا وہ جھوٹی اور بے سروپا روایتیں نہ بناتے ہوں گے؟ بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرنے کا ضابطہ یہ سمجھ لیں میرا بھائی کہ بنی اسرائیل کی وہ روایتیں بندہ بیان کر سکتا ہے یا بندہ ان کو سچا جھوٹا جو ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لے کہ نہ میں سچا کہتا ہوں نہ میں جھوٹا کہتا ہوں، وہ جو کم از کم عقل میں آتی ہوں، کوئی ان کا انکار نہ کرتا ہو. لیکن اگر کوئی روایتیں ایسی آ جائیں جیسے یہ کاف کے متعلق روایت ہے، اور اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے، جو لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں، اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر کاف کی کوئی حیثیت ہوتی نا، اگر وہ کو کاف اور پہاڑ ہے یہ ذکر ہوتا تو یہاں پر کاف ایسے نہ لکھا ہوتا بلکہ کاف الف کا اور فے لکھا ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر، میں نے عرض کیا تھا، 29 صورتیں ایسی بنائی ہیں، ایسی اتاری ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. تو ہمیں ان کے معنی کے پیچھے ان کی ٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو بیان نہیں کیا، دوسرا یہ کوئی کلام کے اندر عیب یا خامی نہیں ہے. اگر ہوتی تو مشرکین مکہ سب سے پہلے جو ہم سے بڑھ کر عربی جاننے والے تھے وہ اس کے اندر غلطی نکالتے، اور وہ تو چاہتے تھے کہ ہم قرآن میں سے غلطی نکالیں مگر وہ نہیں نکال سکے. تو اللہ تعالیٰ اس سورت کا آغاز کرتا ہے والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، قسم ہے قرآن مجید کی. پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام یعنی اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنے اختیار میں بھی اکیلا ہے، اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کا ساجھی یا اس کا شریک نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ باب قائم کیا ہے کہ بندہ اللہ کے کلام کی، قرآن کی قسم اٹھا سکتا ہے، اور اس کے اوپر بہت سے دلائل ہیں. لیکن موجودہ دور کے اندر قرآن کو جیسے جیسے اس کی اہمیت کم کی گئی ہے ویسے ویسے بندہ جو ہے وہ اس کی قسم اٹھانے میں بھی دلیر ہو گیا، جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے اور قرآن کو گواہ بنا لیتا ہے. قرآن کو گواہ بنانا، آپ اللہ کی صفت کی قسم اٹھا رہے ہیں، جیسے آپ کہیں رب کعبہ کی قسم، آپ کہیں رحمان کی قسم، آپ کہیں قرآن کی قسم، تو یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. جیسے رحیم اللہ کی صفت ہے، رزاق اللہ کی صفت ہے، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کی اہمیت بندہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی بات پر کوئی دلیل لانا چاہ رہا ہے، وہ اپنی بات کو مؤثر بنانا چاہ رہا ہے، اپنی بات کے اندر مضبوطی پیدا کرنا چاہ رہا ہے. تو قسم اٹھانے کے بعد وہ کوئی بات اور بھی کرتا ہے جس پر وہ قسم اٹھا رہا ہے. مثلا اللہ کی قسم، یہ جو لڑکا ہے یہ میرا بیٹا ہے، بندہ یہ کہتا ہے، بندہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے، اس کے بیٹے کا نام ہے محمد، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ محمد میرا بیٹا ہے. تو اس نے اللہ کی قسم اس لیے اٹھائی تاکہ اس کی بات میں مضبوطی پیدا ہو جائے. یا پھر اللہ تعالیٰ کے قسم اٹھانے میں اور ہمارے قسم اٹھانے میں بڑا فرق ہے. وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. ہمیں تو جگہ جگہ پر ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی کو اور اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ. تو ابھی ہم نے کہا قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے ویسے اللہ کی صفات کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے.
اور جس کسی نے اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم اٹھائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں تینوں میری قسم لگے، لوگ کہتے ہیں تجھے تیری ماں کی قسم، یا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، یا لوگ کہتے ہیں کہ تجھے مسجد کی قسم، چک مسجد کو اٹھاؤ، مسجد کی قسم اٹھاتا ہے، یا پھر اولاد کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں، اور نبی علیہ السلام نے اسے کیا کہا؟ یہ شرک ہے، اور یہ بڑا بدترین قسم کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھائے تو قسم اٹھانے کا معنی یہ ہوتا ہے، قرآن میں اس کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہا ہے اس بات کو بتانے سے پہلے جو قسم اٹھائی گئی ہے، جس چیز کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ چیز بذات خود گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے اللہ قسم اٹھائے، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے، رات کو چلنے والے ستارے کی قسم ہے، وما ادراک ما الطارق، تجھے کیا پتا ہو کہ رات کو چلنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یا اللہ کہیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، رات خود گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے اللہ کہیں والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی گرمی کی، تو دونوں سورج بھی اور اس کی گرمی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی یہاں پر قسم اٹھائی، اور ذکر اس کو اس لیے کیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ قرآن عظمت والا کلام ہے، برکت والا کلام ہے، رحمت والا کلام ہے۔ اور اگر بندہ دیکھے کہ اس کی زندگی کے اندر جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ قسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ پہلی قسم ہوتی ہے یمین لغو، یمین عربی زبان میں قسم کو کہتے ہیں، لغو، فضول قسم اٹھانا، ضرورت نہیں بھی تھی تب بھی اٹھا لی۔ جیسے 2 + 2 4 ہے، پوری دنیا کو پتا، لیکن کہتا اللہ کی قسم 2 + 2 4 ہے، تو یہ اس کو ضرورت نہیں تھی اٹھانے کی قسم، لیکن اس نے ایسے ہی اٹھا لی، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ گناہ ملتا نہ ثواب ملتا، لیکن بندے کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک قسم ہوتی ہے جو بندہ ماضی کے کسی واقعے پر اٹھاتا ہے، ماضی میں کوئی کام ہوا، یہاں پر بندے کا پتہ لگتا ہے اس نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے یا سچی اٹھائی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا نا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے تو وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہے گا نا اللہ کی قسم پچھلی گلی میں ایسا ہوا ہے۔ اب ویسا ہوا نہ ہو تو اس نے جھوٹا کس کو کروا دیا؟ اللہ کو، گواہ تو اس نے اللہ کو بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ کی گواہی کو وہ جھوٹ کے اوپر لے آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے والا گناہ کے اندر ڈوب جاتا ہے، جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر گرائے گا جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا جی اے اللہ کے رسول ضرور خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، وشہادت الزور، اور جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کا رسول ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار آپ کہتے رہے جھوٹی قسم اٹھانے سے بچنا، جھوٹی قسم اٹھانے سے بچنا۔ تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ، بندہ مستقبل میں کسی کام کے اوپر قسم اٹھا لے، میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، بندہ ایسی کوئی قسم اٹھا لے۔ اب بندہ قسم اٹھانے کے بعد دیکھتا ہے میں تو جذبات میں آ گیا تھا، میں نے تو ایویں غلطی ہوگی مجھ سے، مجھے یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، اب یہ کام میرے بس سے باہر ہو رہا ہے۔ مثلا بندہ کہتا جی میں اس بندے کو نہیں ملوں گا، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں ملوں گا، اس کو پتہ لگتا ہے مہینے بعد خاندان میں شادی ہے، اس سے تو ٹاکرا ہو جانا ہے، اس سے تو ملنا ہے، اب میری قسم بھی ٹوٹ جائے گی، اب میری قسم بھی ٹوٹ جائے گی۔
تو جس شخص نے گناہ کے کام کی قسم اٹھائی، قطع تعلقی کی قسم اٹھائی ہے نا اس نے، جس نے گناہ کے کام کی قسم اٹھائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے قسم کا کفارہ دے لے، اپنی قسم توڑ لے، گناہ پر اصرار نہ کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بس جی ابا جی اپنے آخری ویلے کہہ گئے سی ہوں انج ہی ہونا بس، یا میری ماں نے ایسے کہہ دیا سو بس۔ ہم گناہ کو خود جاری کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، ہم گناہ کو خود جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک مسئلہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک آدمی مرتے وقت وصیت کر گیا 4 پر آپس سے ونڈ لینا، بہنوں کو کچھ نہ دینا، وہ کہہ گیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ 2 بہنوں کو۔ اب یہ سارے بھائی اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں نہیں جی ابا جی کی بات کی لاج ہم نے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مرنے والے کی وصیت میں دیکھے کہ مرنے والا تو گناہ کی وصیت کر گیا، تو جو صاحب اختیار ہے، جس کے پاس طاقت موجود ہے، وہ اس وصیت کو بدل دے گا تو اللہ اس کو کوئی گناہ نہیں دے گا، اس کا کوئی پاسا نہیں اترے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ بخشنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم اس کے اوپر ڈٹ جائیں، وہ تو جو وصیت کرنے والا تھا وہ تو گناہ لے کر ہی گیا، ہم اس کے پیچھے گناہ خود بھی لے کر جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ تو اگر کوئی بندہ گناہ کے کام کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کو اپنی قسم توڑ دینی چاہیے، یا اگر بندے نے کسی صحیح کام پر بھی قسم اٹھائی، بعد میں اس کو نظر آتا ہے کہ یار اس سے بہتر اور آسان کام موجود ہے، تو نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، آپ اپنی قسم کا کفارہ دیتے تھے اور صحیح کام اختیار کر لیتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ہاں جی، کتنے مسکینوں کو؟ 60 مسکینوں کو، ماشاءاللہ۔ اور جی 3 روزے، اور جی غلام آزاد کرنا۔ ہاں جی، مسکینوں کو کتنے مسکینوں کو؟ 3 مسکینوں کو، اچھا جی۔ اور جی ہیں 10، اور جی 60 مسکین، اور جی بس جی دسو پاکستان بتھیرے مفتی ہوں ہیں 2 ماہ کے روزے، اللہ اکبر۔ اور ہیں ساڑھے ورگے مفتی ممبران تے آئی نا تے لوکی ہوں جی۔ بھائی قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7ویں سپارے کے 2 رکوع میں بتایا۔ کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے پھر وہ توڑتا ہے اس کو، تو یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کون تھا بھائی 10 مسکینوں والا؟ ہاں جی، باقی 60 والے 60 نہیں کھوائے ہو۔ اور 3 بتا رہا ہوں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر اگر وہ مکی مارکیٹ میں کام کرتا ہو تو وہ 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے۔ کپڑے کا جو کام کرتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ او کسوتہم، یا ان کو 10 لوگوں کو لباس پہنائے۔ اور تیسرا یہ ہے او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ 3 روزے رکھے۔ 60 روزے والا کیڑا سی؟ وہ اور مسئلہ ہے، وہ 28ویں سپارے میں آئے گا۔ وہ یہ بندہ جب بیوی کو ماں کہتا ہے تب 60 روزے رکھنے اس نے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے۔ مسئلے بھائی یاد رکھا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔